السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا عمار اور میرے ساتھ موجود ہے ظہیر احمد، اور ہماری طرف سے آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بہترین ثابت ہو، اور جو مایوسی چھائی ہوئی ہے معاشی طور پہ اور لوگوں کی عام زندگیوں کے اندر، اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ سب ختم ہو اور ملک ترقی کی راہ پہ چلے، اور ہم سب جو ہیں وہ بھی ایک امن سکون اور پرسکون زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ آج بھی ہم بات کریں گے جو 2024 میں معاملات چھوڑے گئے تھے، 2025 میں بھی معاملات وہیں پہ ہی ہیں، یعنی سال تبدیل ہو گیا ہے لیکن معاملات جو چل رہے تھے وہ ابھی تک وہی ہیں۔ وہ کون کون سے معاملات ہوں گے، اس کے لیے ویلاگ کو دیکھیے گا آخر تک ضرور، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ معاملات کس پہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے دعوے کیے تھے اس سال کو لے کے، اس سال میں 2024 کو لے کے، کیا وہ ان کے وہ دعوے وہ پورے ہوئے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے وہ دعوے کر کے۔ تو پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ظہیر، کیسے جی ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ظہیر، 2024 جو تھا نا، اس کے اندر ہم جب ویلاگ دیکھتے تھے تو بہت سے لوگ جو تھے دعوے کرتے تھے ستمبر بڑا ستمگر ہے، نومبر ستمگر ہے، عمران دسمبر آ رہا ہے، عمران جیل سے باہر آ رہا ہے، جیل کی دیواریں کھل گئی ہیں، 15 دن میں رہا ہو رہے ہیں، 10 دن میں رہا ہو رہے ہیں۔ تو 2024 ختم ہو گیا، 2025 سٹارٹ ہو گیا، تو یہ معصوم لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلا جاتا ڈالر کمانے کے لیے؟ دیکھیں، میں شنیلا فرینکلی اسپیکنگ اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ نومبر میں 24 نومبر کے 2 دن پہلے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ میں نے اس ٹائم بھی ادھر کہا تھا، کہیں اور کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ 24 نومبر سے پہلے فلاں چیز ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس طرح ہم 24 سے جب 25 میں داخل ہوئے ہیں، آج پہلا دن ہے، تو اس کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ 24 میں یہ کہتے ہوئے گزر گیا۔ ایک طرف تو آپ جس طرح بتا رہی ہے نا، ایک طرف تو یہ سائڈ تھی، دوسری سائڈ کیا تھی؟ دوسری سائڈ کو بھی ذرا دیکھ لینا۔ ایک سائڈ یہ تھی کہ 72 گھنٹے آئے میں، 48 گھنٹے آئے میں، نومبر آ رہا ستمبر، جس طرح آپ نے بتایا۔ دوسری سائڈ عمران خان کے لیے تمام دروازے بند ہیں، عمران خان کے لیے معافی تلافی ختم ہے، عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جب ہم 25 میں داخل ہوئے ہیں، اب بات کہاں ہو رہی ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں، اب انصار عباسی سب سٹوریاں دے رہے ہیں، جناب سب وہ فلانی جگہ چلے جائیں تو یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو دوسری سائڈ جو اپنے دروازے بند کر کے بیٹھی تھی وہ بھی لیکن وہ مذاکرات والی بات تو پہلے دن سے ہو رہی تھی نا، معافی تلافی والی بات تو ابھی بھی وہیں پہ ہی ہے۔ ہم نے درمیان میں پروگرام نہیں کر سکے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی سخت قسم کی آئی تھی، اور اس سے یہی پیغام تھا کہ 9 مئی کے اوپر تو کوئی معافی نہیں ہے، اور 85 لوگ جو تھے ان سب کو ملٹری ٹرائل میں سزا ہو چکی ہے۔ حسان نیازی کو 10 سال کی قید ہوئی ہے، اور ایک صحافی نے رپورٹ کیا کہ حسان نیازی جو ہے وہ تیار ہیں معافی مانگنے کے لیے فوج سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ معافی کس صورت میں آتی ہے، کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پتلون انہوں نے لہرائی اور وہ پھنس گئے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اب 10 سال کی ان کو قید ہو گئی، اور ان کے والد صاحب جو ہے سب سے زیادہ وہی لائل رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ جیل میں بھی جاتے رہے ہیں، ان کے ٹرائل کو بھی دیکھتے رہے، اپنے بیٹے کے لیے ظاہر ہے باپ ہے وہ کر رہا۔ تو معافی کی جو وہ ہے وہ چیز نہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے، مذاکرات میں کتنی کنسیشن دی جائے گی، یہ تو سٹل ایمبیگوٹی ہے نا۔ ابھی کل ہوں گے تو ہمیں کچھ نظر آئے گا۔ تو وہ اس چیز کو لے کے کہ عمران خان کے لیے معافی نہیں ہے، وہ 2025 کے سٹارٹ تک ابھی چل رہی ہے۔ اچھا شنیلا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک جس طرح آپ نے صحافی کی بتایا کہ حسان نیازی کے حوالے سے صحافی نے ان کو کیسے پتہ ہے وہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن تو صحافی جو آن دی ریکارڈ حفیظ نیازی سے مل رہے ہوں، اس سے ذریعے بات پتہ چل رہی ہے۔ نہیں، میں وہی بتانے لگا ہوں۔ آن دی ریکارڈ جو چیزیں ہیں، حفیظ اللہ نیازی اور ان کی والدہ کے تھرو، دونوں کو میں نے سنا ہے۔ حسان نیازی کی جو والدہ ہیں نورین بی بی، اور حسان نیازی کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو فخر ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ ان کو سزا دلوانے کے لیے 10 سال کے لیے نہیں سزا دلوانے کے لیے ریاست نے کس طرح سے جھوٹ بولنے پڑے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ میں ان کا ویڈیو تو آن ریکارڈ موجود ہے نا۔ دوسرا، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میں کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی، انہوں نے ایک شکر ضرور کیا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا تھا، کوٹ لکھپت میں آنے سے یہ فائدہ ہوا انہیں کہ ان کے ملاقات ہو جایا کرے گی آسانی کے ساتھ۔ لیکن جس ٹائم وہ ملنے گئی ہیں، ان کے ساتھ وہ جو 4 یا 5 بندے تھے، لڑکے تھے، جن کو 2 سال کسی کو ہوئی ہے، کسی کو 4 سال ہوئی ہے، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ بڑے سارے ریلیکس تھے، لیکن جن کو کم سزا ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گریڈ کم آیا، آپ کے بیٹے کا صحیح ہے، مطلب وہ اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ اب وہ معافی مانگتے ہیں، اگر وہ بالفرض فرض کر لیں عمران، یہ وہ خالی حسان نیازی نہیں ہے شنیلا، وہ نورین بی بی کا بیٹا ہے، حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا، اور اس سے بڑھ کے وہ بھانجا ہے عمران خان کا۔
اگر وہ معافی مانگتے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی, اور اس کو میرا نہیں خیال کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. آپ کے سامنے ابھی آج کل کیا باتیں ہو رہی ہیں, وہ جو میڈیا ٹاک کروائی جاتی تھی جن سے چینج کروا کے تو سارا کچھ اوکے ہو جاتا تھا. 9 مئی بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب معافی مانگ لی, معافی نہیں مانگی, یا جی شرمندگی کا دار کیا, پی ٹی آئی چھوڑ دی, بس عمران خان کو برا بھلا کہہ دیا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے. اچھا دوسرا جو آپ کا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے, 9 مئی کے حوالے سے شنیلا 2 چیزیں میں آپ کو بڑی اہم بتاؤں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ہاتھی کا دانت, کہتے ہیں نا, دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور ہوتے ہیں. بے شک DGISPR کی میڈیا ٹاک آئی ہے, لیکن 2 انتہائی اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جانے والے صحافی, آپ کو پتہ ہے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک لیڈنگ 8 بجے لیڈنگ چینل کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ دوسرے کا ٹائم مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو شاہ زیب خانزادہ صاحب جب لیتے ہیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے ان سے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی معافی تلافی نہیں, کوئی نہیں اختلاف, اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں فروئی معاملات پہ, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہو رہے ہیں. تو وہ 2 صحافی جو ہے اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, وہ عمران خان کو بار بار کہہ رہے ہیں, انسسٹ کر رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ ڈیل لے لیں, آپ ڈیلز کے ذریعے ہی رہا ہوں گے, آپ نے جب بھی کرنی ہے ڈیل کرنی ہے تو ہمارا مشورہ آپ کو. اب یہ کون کہہ رہا ہے, یہ صابر شاکر نہیں کہہ رہا, یہ عمران ریاض نہیں کہہ رہا, یہ صدیق جان نہیں کہہ رہا, یہ وہ صحافی کہہ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں. تو اب آگے آپ, میں نے تو ان کو نہیں سنا, اس لیے میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں. میں نے کسی کا پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اصول سے وہی ڈیل چاہ رہے جو نواشی سے کی گئی تھی کہ آپ سیاست سے باہر چلے جائیں, کسی اور ملک میں چلے جائیں اور سیاست سے باہر چلے جائیں. لیکن اس میں نصرت جاوید صاحب جو ہے نا, ان کا میں نے سنا تھا, اور نصرت جاوید صاحب کی بہت سی خبریں صحیح ہوتی ہیں. جب سب کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گنڈا پور کہاں ہوگا تو انہوں نے 10 گھنٹے پہلے ہی کہہ دیا تھا. یہ بھی کہا کہ باجوہ نے اتارا تھا, یہ وہ سنا ہوگا کس کو اتارا تھا, عمران خان کو, یہ بھی کہا. ہاں کیونکہ باجوہ پیچھے ہٹ گئے نا, باجوہ ان کے لیے بندے مینیج کرتے تھے, جب باجوہ نے بندے مینیج نہیں کیے. لیکن نصرت جاوید امریکی سائفر کے اوپر بھی یہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نصرت جاوید سمیت ابصار عالم صاحب اور جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے نہیں جو سلیکٹڈ ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. میں نے نصرت جاوید کا نہیں سنا جو آپ باجوہ والا کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں سنا. میں نصرت جاوید صاحب سے پوچھ لوں گی. اور ان کا جو میں نے دیکھا, انہوں نے کہا مذاکرات وہ نہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو رہے ہیں, مذاکرات تو وہ ہیں جو بشرا بی بی کر رہی ہیں. اب وہ کیا مذاکرات کر رہی ہیں بشرا بی بی, یہ بھی پتہ چلے گا, کیونکہ بشرا بی بی ایک دم سے سین سے بالکل آؤٹ ہو گئی ہیں. اگر وہ جیل میں آئی بھی ہیں, صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کوئی پھر مذاکرات کر رہی ہیں, اور اگر وہ آپ کے بقول کے وہ جو صحافی ہیں وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں عمران خان کی کہ ڈیل لے لیں, تو پھر تو مذاکرات بشرا بی بی کو نہیں کرنے چاہیے. اور اگر عمران خان کے اتنے ہی تھلے لگے ہوئے کہ ڈیل لے تو پھر 9 مئی کے اوپر بھی اتنی سزائیں نہیں آنی چاہیے تھی, کوئی ڈیل ملنی چاہیے تھی. لیکن 9 مئی کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے, 9 مئی کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں, تو معاملات تو 0 پہ کھڑے ہیں عمران خان کے لیے. اور عمران خان تو وہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے معیشت سنبھال لی ہے. وہ تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جی بالکل, آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عمران کے ذہن میں, میں اسی طرح بتاؤں گا نا کوٹ اینڈ کوٹ جو رپورٹر نے بتایا. اچھا سب سے پہلے جو بشرا بی بی والا ہے نا, اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. میرے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوگا اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہوگا, اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن یہ وہ بشرا بی بی ہیں جن کے حوالے سے سارے صحافی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی خلاف ہے تو بشرا بی بی کے خلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ طلاق چاہتی ہے اور پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے, تو وہی اسٹیبلشمنٹ اگر جا کے اب مجھے تو پتہ نہیں کون سے صحافی آپ کو کہتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ سنا کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کی بندی ہے. ایک منٹ, فیصل واڈا صاحب کیا کہتے تھے, فیصل واڈا طلاق کرانے لگے نا, فیصل واڈا. اچھا اس سے پہلے بشرا بی بی سے مذاکرات کا مجھے حیرت کیوں نہیں ہے, میں بعد میں آتا ہوں. لیکن ایک چیز میں علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے رکھا, کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں, اور اس میں انصار باسی صاحب بھی شاید شامل ہے, کہ ایک مذاکرات جو ہیں وہ گوہر اور یہ مذاکراتی کمیٹی اور یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے, دوسرا مذاکرات جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہے ہیں. اور یہ اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ یہاں پہ آ گئے علی مین گنڈا پور صاحب کے کردار کے حوالے سے, جس طریقے سے وہ احتجاج کرتے تھے اس حوالے سے بھی لے کے آئے, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے حوالے سے باتیں ان کی ہوتی رہی ہیں. ایک اہم صوبے کے اہم وزیر اعلیٰ اہم پوسٹ پہ ہیں جن کی انگیجمنٹ جو وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے, وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 4 یا 5 دن پہلے علی مین گنڈا پور صاحب اکیلے جا کے ملے,
اور اس ملاقات کے عمران خان صاحب کو، اور ان کی گاڑی باقاعدہ طور پہ جہاں پہ باہر لگائی جاتی ہے وہاں نہیں، اندر لے کے جانے دی گئی. علی مین گنڈپور کو عمران خان سے ملتے رہتے ہیں، وہ یاد ہے وہ ایک احتجاج کے لیے بھی آدھی رات کو بھیجا گیا تھا ان کو. عمران خان صاحب سے تنہائی میں ملاقات کی اتنی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ عام بات نہیں ہے. اور اس کے اگلے دن یا اس سے ایک دن چھوڑ کے یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ ہاؤس اریسٹ بنی گالا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور پھر میڈیا کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے. آپ تو انصار باسی، میں نے ان کی نہیں دیکھی تھی، میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے سلمان غنی کی نیوز کے اوپر آپ کو کہا تھا کہ انصار باسی کی کل کی سٹوری بھی آ گئی نا. انصار باسی کی آج بھی ایک سٹوری آئی ہے. انصار باسی نے ایک سٹوری کر کے سوال چھوڑ دیا ہے کہ کیا فیض حمید عمران خان کے خلاف عدم گواہ بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی لیڈ دے کے وہ چیز کو کر لیتے ہیں. تو اب فیض حمید جو ہیں اس وقت ظاہر ٹرائل میں ہیں، ان کا چارج شیٹ اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. وہ اتنا بھی عمران خان کی محبت میں گوڑے گوڑے نہیں وہ ہوا. اگر وہ سارا کچھ عمران خان پہ ڈال دے گا، وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا تو پھر کیا ہوگا. اس کا ہائپوتھیٹیکل سوال ہے نا. لیکن فیض حمید صاحب پہ آنے سے پہلے میں وہ اہم نقطہ جو بشرا اچھا ابھی نقشہ ابھی بھی رہتا ہے آپ کا. جی بالکل. بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ مذاکرات اس لیے مجھے حیرت نہیں ہے. عمران خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، شنیلا سب کو پتہ ہے، اگر کسی کی بات مانتے ہیں، بات نہیں مانتے، وہ ڈرتے ہیں اس سے. نہیں یہ غلط استعمال نہ کریں. دیکھیں آپ اپنے گھریلو معاملات اب یہاں پہ آ گئے. اگر مجھے نہیں پتا عمار بھائی کیا کرتے ہیں، بیچ میں نہ لائیں. آپ عمران خان کو بشرا بی بی کی بات کریں، وہ بڑا ڈرتے ہیں، وہ بشرا بی بی کی ہر بات مانتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ دھرنے میں ہوا سب کچھ ہوا، بہنیں کچھ کہتی رہی، اس نے سلمان احمد کو نکال دیا. جس نے بشرا بی بی تنقید کی اس نے اس کو نکال باہر کیا. تو یہ بشرا بی بی سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بات ماننا نہیں ہوتا، بندے کے فیس ایکسپریشن اور موڈ جو ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے. ابھی میں جب آیا ہوں تو عمار بھائی سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے دوسری بات نہیں کی، انہوں نے کہا سیٹ لگا ہوا. ہاں کیونکہ انہوں نے خود بھی کرنا نا، انہوں نے کہا آپ اپنا کمرہ کریں، کمرہ بھی کرنا نا. آپ عمار پہ نہ جائیں، آپ عمران خان پہ رہیں. عمران خان دیکھیں ڈرنے والے پہ اگر ہاں جی میں اس پہ پوائنٹ پہ ابھی بھابھی کو کال کر کے پوچھ لیتی ہوں نا آپ کا بھی پوائنٹ پہ آتا ہوں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بات مانتے ہیں. اچھا اب کل کلاں اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے جب ڈیل کی تھی نا تو انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سعودی عرب سے چلے گئے تھے لنڈن میں جا کے انہوں نے سیاست شروع کر دی تھی، حالانکہ اس معاہدے کے اندر شامل تھا. بالفرض کوئی اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کی گارنٹی تو کوئی نہ تو بیرسٹر گور دے سکتا ہے، نہ عمران خان کی گارنٹی علی مین گنڈاپور دے سکتا ہے، نہ ایون ان کی سسٹرز دے سکتی ہیں. عمران خان صاحب کی اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے تو وہ بشرا بی بی دے سکتی ہیں. تو مجھے حیرت نہیں ہے کہ ڈیل کے حوالے سے ان کو اپروچ کیا گیا ہو، لیکن میرے لیے اس سے زیادہ باعث مسرت یہ ہے کہ طلاق کرواتے کرواتے اب ڈیل کی باتیں بھی ہونے سے ہو رہی. نہیں یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو نصرت جاوید کی سٹوری ہے. طلاق جو ہے وہ وعدہ کروا رہا ہے، تو اس وجہ سے بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ سٹوریاں بہت فلوٹ کی جاتی ہیں. ایٹ دا اینڈ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا تھا. ایک دم سے یہ ہوتا ہے کہ عمران خان رہا ہونے لگ گئے ہیں، قریب پہنچ گئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ اگلے 9 مئی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے جس کے اندر وہ آ جاتا ہے بیان کہ کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں ہے. تو دیکھنا تو یہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی آپ سہیل برائچ نے ایک پورا کالم لکھا تھا، اس کے اندر اس نے عمران خان کو رگڑ کے یہی کہا تھا کہ یہ عمران خان اپنے لیے موقع مس کر چکے ہوئے ہیں. سہیل برائچ کا لیکن سہیل برائچ کا پرسوں کا ایک پروگرام تھا، سہیل برائچ صاحب سے ذرا تھوڑا انتہائی، اور انہوں نے پھر ارشاد بھٹی کو بھی بہت رگڑا تھا. یہ جس دن انہوں نے یہ کہا تھا نا آ کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اپنے کالم میں، جس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بلاول بھی ٹھیک جا رہا ہے، جس دن یہ کہا تھا کہ شباز شریف بھی ٹھیک جا رہا ہے، اسی دن شام میں بیٹھ کے پروگرام، زیادہ دیر نہیں لگائی انہوں نے، شام میں بیٹھ کے پروگرام عمران خان صاحب سے مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، جو مرضی کر لیں عمران. یہ ٹویٹر کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے کلپ. اچھا میرے ذہن سے وہ نکل گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. ایک انہوں نے کہا تھا کہ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے پاکستان کی جو مخالفت کرتے تھے وہ اپولوجسٹ تھے، طالبان کے اپولوجسٹ تھے، اس انتشار کے بھی اس نے کہا تھا ارشاد بھٹی جیسے اپولوجسٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. وہ تو سامنے آ گیا. اچھا روف کلاسرا نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا عمران خان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اپنے سوشل میڈیا سے ڈرتا ہے. نہیں یہ بات تو دیکھیں کل منیف فاروق نے بھی اپنے اس میں کہی ہے، یا آگے شیر افضل مروت وغیرہ کی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنی کلاس ہو رہی ہے. اس کی کلاس کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں اس کی کلاس اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو لتاڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے. کل منیف فاروق صاحب نے بھی جس طرح کہا، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں کہ ان پہ کوئی تنقید نہ سٹارٹ ہو جائے، ان پہ سارا کچھ نہ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ میں آپ کا جو اگلا ٹاپک آنا ہے نا میں اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہوں. کون سا ٹاپک ہے میرا اگلا؟ اگلا وہ وسوسوں والا.
वसवसों वाला, हाँ अच्छा। शहबाज शरीफ के वसवसे, वो तो ऐसी वो नहीं, मरियम सुन नवाज ने तो भी एक दफा कह दी थी सुन बात करते हुए नहीं, 6 महीने पहले कि यहाँ पे तो हुकूमत का कुछ पता नहीं वो चलता तो खैर था। ख्वाजा आसिफ कुछ और कह रहे हैं, आपको पता है वो ख्वाजा आसिफ क्या, मरियम नवाज ने कहा था यहाँ ख्वाजा पे आसिफ पता ने नहीं ये कहा ना चलता। कि ये 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मुज़ाकरात के उस पे आ गया, जरा ध्यान करना, उन्होंने उनको कहा आगे हुकूमत अपने साथियों को, पीटीआई वालों को, अपनी हुकूमत को, पीटीआई वालों नहीं को, अपनी हुकूमत को करना। पीटीआई वालों को कहा है साद रफीक के वालिद की बरसी के मौके पे उन्होंने अपनी हुकूमत को इशारा करते हुए कहा है कि 15 दिन में कहा उन्होंने पीटीआई को, लेकिन उन्होंने कहा कि ध्यान करना या फिर कुछ ना कर दें। पीटीआई वालों को कहा कि ऐसी क्या मुसीबत होगी कि 15 दिन में आ PTI गए। को है, हाँ, कहा तो ध्यान PTI करने का मतलब उनका ये होता है कि इनका को पता नहीं चलता किस टाइम यू टर्न ले ले। नहीं, मैं वसवसों वाला की वसवसों हाँ जी वसवसे आज जिस टाइम DGISPR ने इस बगौल आप लोगों के सबके इतनी तगड़ी किस्म की मीडिया टॉक कर जी, जिसके बारे में आपके जो पीटीआई के सहाफी थे वो कह रहे थे कि जी तो फलां सहाफी की जुबान बोल रहे थे, फलां सहाफी की जुबान बोल किसी रहे CM थे। की शायद बोल रहे हो। अच्छा खैर वसवसों का जिक्र अब जब एक तरफ कह रहे हैं कि ताक़यामत इतनी अच्छी पार्टनरशिप और पता नहीं क्या इतने अच्छे रिलेशन है हमारे, और साथ वसवसे भी हैं। हाँ। तो DGISPR की मीडिया टॉक के बाद शहबाज शरीफ साहब के उसूली तौर के ऊपर वसवसे ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन मेरा अगेन वही है जो जावेद लतीफ़ का और ख्वाजा आसिफ का है, जिधर ध्यान जा रहा है उधर ही शहबाज शरीफ साहब का ध्यान जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनको खौफ है इस चीज़ का। हाँ मुज़ाकरात कर रहा है और वो कर रहा है इरफान सदीकी कर रहा है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं हैं। नहीं एस्टैब्लिशमेंट का लोग हो ना हो, आपको पता किसकी मर्जी से होता है, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से फॉर्म 47 के जरिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है, सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से। नवाज शरीफ को पूछा नहीं गया, उनके बंदे आगे मुज़ाकरात नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं, तो शहबाज शरीफ के वसवसे नवाज शरीफ सब बारहवां खिलाड़ी जो शहबाज शरीफ की वसवसे से हो रहे हैं, जो इमरान जो मर्जी के इस वक्त मुल्क का किंग मेकर तो वही है, उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म, उसकी बेटी वज़ीर आला है, इमरान जेल में, और खुद जो नवाज जेल में है। कितने अरब के स्टाइल लगाए थे पाकिस्तान को नवाज दो, कितने अरब क्यों नहीं बना, इमरान जेल में, क्यों नहीं बना उन्हें, इमरान जेल में, इमरान जेल क्यों नहीं बने, उनकी मर्जी। अच्छा इमरान जेल में है ना। हाँ आपके फाइनेंस मिनिस्टर सुने एक सेकंड, आपके फाइनेंस मिनिस्टर आपके परसों वाली टॉक में कल उड़ान पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर तो आपके साथ है ना, जब एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ है, कोई बंदा आपके मुखालिफ नहीं है। किसको कहा जा रहा है कि आए एक साइड एक तरफ आके बैठते हैं, एक साथ आके बैठते, किसको कह रहे हैं? सारी पार्टियों को, क्योंकि बिलावल भी तो बोल रहा है, जो जेल में है, सारा कुछ तो बोल रहा है ना, मुल्क की सियासत जेल में बैठ के बंदा कर रहा है, मुल्क की मैशत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जेल के ऊपर बैठे हुए बंदे को सड़कें गर्म ना करे, जेल के अंदर बैठे हुए बंदा ना करे, फलाना ना करे, और जी वो जेल में बैठा इररिलेवेंट, क्यों मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? उसकी पार्टी के साथ क्यों कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में आगे बैठ जाए, पार्टी के साथ कर रहे हैं। तो इरफान सदीकी साहब किससे गारंटी मांग रहे थे कि किसको आगे पहले बताएं कि कौन आगे गारंटी देगा आप लोगों को? किस चीज की गारंटी? बानी चेयरमैन से आगे पूछे जाएंगे, तो क्यों बानी चेयरमैन का वो मैटर क्यों करता है? मुज़ाकरात के लिए आए कौन है? ये आए हैं ना, अच्छा आए हैं ना, उनको कहते उनको कहते माफ कर बाबा, उन्हें कहते माफ कर बाबा, आप जाए यहाँ से, आप तो 9 मई करके आए हैं, आपके लिए तो डन एंड डस्टेड हो चुके हैं, जाए निकले इधर से, आपकी अहमियत क्या है, आप बेचते क्या हैं? हुकूमत का काम होता है, हुकूमत का काम होता है मुज़ाकरात करना। शहबाज शरीफ में इमरान खान जैसे लोग नहीं है। शहबाज शरीफ तो ओपोजिशन में भी रह के कहते थे मुज़ाकरात करें, वो तो इमरान खान था ना जिसका गुरूर नीचे नहीं आता था, और आज जेल में बैठा हुआ है। इमरान खान को सियासी तौर पे एलिमिनेट कर देना चाहिए, मांग रहा है, पहले उन्होंने एलिमिनेट का कहा, पहले एक वजीर ने एलिमिनेट का कहा, फिर उन्होंने कहा सियासी तौर पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। उनके गुरूर का क्या है जो आप जाके पूछ रहे हैं, अब जाके कह रहे हैं आई जी मुज़ाकरात करें, मुझे निकालो, जेल से कह रहे हैं मुझे निकालो, अभी देखते हैं ना, जेल से कह रहे हैं। आपने तो ये जनवरी भी कहा है कि जनवरी में इमरान खान बाहर आ जाएगा, इमरान खान बाहर नहीं आएगा, ये मैंने आपको कहा, ये आप कह रहे हैं, हम दूसरी दफा ये बात करें, क्योंकि जब आपकी बात नहीं होती फिर आप कहते निकाल के लाओ वो क्या। नहीं मैं तो खड़ा हूं, अभी भी ये मैं आज 1 जनवरी और ये कह रहे हैं कि जनवरी में ये बाहर आएंगे, जैसे लोगों ने वो मंसूर अली शाह को चीफ भी बनाया था, जैसे नवंबर के अंदर सितमगर 9 मई के ऊपर माफी तलाफी के अलावा काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे इतना पता है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें इमरान सुबह शाम फैसिलिटेशन हो रही है, जेल के अंदर गाड़ियां जाने दी जा रही हैं, जाए कुछ करें। अभी आपने शुरू वहीं से किया कि बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं, बुशरा बीबी के साथ हो रहे हैं ना, कौन है बुशरा बीबी? लेकिन इमरान कौन है बुशरा बीबी? बुशरा बीबी के साथ हो बुशरा रहे हैं, बीबी को किसको मनाएंगी जाके? बुशरा बीबी जो है नहीं, हर रास्ता जो है ना, हर टारगेट इमरान खान की तरफ है। बुशरा बीबी अली मीन से मुज़ाकरात किस लिए कि बानी को राजी करे? बुशरा बीबी से मुज़ाकरात बानी से राजी करे। बुशरा बीबी आपको क्या पता हो अपने लिए 190 मिलियन पाउंड में मांग रही हो, आपको किसने कहा कोई इमरान के लिए मांगने गई होगी? अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड में रियासत को कौन सी गारंटी मिल जाएगी और इसको किसको? बुशरा बीबी जेल में नहीं जाएगी। नहीं एक सेकंड, बुशरा बीबी से मुज़ाकरात
کرنے کا ریاست کو کیا فائدہ ہے؟ ریاست کا جو فائدہ کیا ہے؟ وہ باقی ساری پارٹیوں کو کہہ رہی ہے کیونکہ عمران کے علاوہ بلاول نے بھی اس دن وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں فارم 45 والے ہیں، ہم یہ وہ، تو وہ ان سب کو کہہ رہے ہیں عمران کے لیے کوئی ریلیف نہیں. وہ تو امریکہ کو میسج دے رہے ہیں. 1 جنوری ہے، میں 1 جنوری کو کہہ رہی ہوں کہ عمران خان اس جنوری کے اندر 1 جنوری کے اندر جیل سے باہر نہیں آئے گا. کسی بندے کو فکر مند ہونا چاہیے بلاول سے نا، وہ شہباز شریف ہے، اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے. تو شہباز شریف نے وصفے سے اس کے لیے بھی تو کہے ہوں گے نا، اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہی ہیں عمران خان یعنی کہ انتہائی انسیکیور ہوئے ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ مل کے ہیں، ان کے ساتھ اصلی مینڈیٹ ہے، کوئی نہیں انسیکیور تو ہوں گے، سیٹیں ان کی ہیں نا، ماننی پڑے گی جن کے ذریعے آئے ہیں، سیٹیں ان کی ہیں. وہ کس طرح بولتے ہیں آپ کے وہ جو طاہر صاحب ہیں، یہ تو یوں ہے، یہ یوں ہے، تو جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، سیٹیں جو بلاول کی ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہوا. بلاول اگر وہ ہٹ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا. مذاکرات کے لیے عمران خان نے ٹیم بنائی، عمران خان لے کے آئے، بولا کیا کہتے ہیں، رانجھا کر دی، اور ہمارا مزے مذاکرات کے مزے، اور وہ مزے وہ عمران خان مذاکرات کی طرف آئے ہیں اور گر گرا کے آئے ہیں، بار بار آئے ہیں. اور ابھی پھر میں اس پہ ختم کروں گی پروگرام کہ جنوری میں عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.